نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد، ملت اسلامیہ کے تمام ناظرین اور سامعین، آج میں ایک بہت درد اور کڑھن اور فکر لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور میں نے قانون فطرت میں بڑا غور کیا، اور ملت اسلامیہ کا ہندوستان میں جو اس وقت احتجاجات کا اور جو اندر سے ایک فکر مندی کا دور ہے، اس کو میں نے بہت ڈیپلی دیکھا، تو میں اندر سے بے چین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا محتم بشان پیغام اور ایک ایسا لائے عمل اس پریشان حال اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ ظالموں کے ظلم سے ہم ایک متحدہ کوشش کے نتیجے میں کسی کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج میں یہ جب اس بساط کائنات پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ملت اسلامیہ شاید تعداد کے اعتبار سے اس سے زیادہ کبھی نہیں تھی، سلاح و ہتھیار اور تمام چیزوں کے اعتبار سے اور فوجی ساز و سامان کے اعتبار سے شاید ہمارے پاس اتنا اثاثہ کبھی نہیں تھا، فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد جتنی آج ہمارے پاس ممالک اسلامیہ میں کبھی نہیں تھی، آج جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے کبھی نہیں تھا شاید۔ لیکن دوستو بڑی عجیب صورتحال ہے، اس وقت ہم جس کشمکش کا شکار ہیں، تو میں نے بہت غور کیا اور غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے رب اور ساری کائنات کے اور اس سنسار کے پیدا کرنے والے کے 3 قانون ایسے اٹل ہیں کہ ان میں ذرہ برابر بھی کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔ سب سے پہلا قانون فطرت جو اٹل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بساط کائنات کی زمین کی ایک خصوصیت بنائی کہ اگر اس میں کاشت ہوگی، اس میں دانہ ڈالا جائے گا، تو بہترین انسانوں کی غذا بن کر کبھی غلہ جات کی شکل میں، کبھی سبزی ساگ سبزیوں کی شکل میں، کبھی فروٹ کی شکل میں، کبھی ڈائی فروٹس کی شکل میں انسانوں کے نفع پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس زمین سے ابلتی رہے گی، وہ یہ زمین آپ کو دیتی رہے گی۔ اور اگر آپ اس پر کاشت کرنا چھوڑ دے، دانہ ڈالنا چھوڑ دے، تو یہ زمین اپجاؤ گھاس سے، کانٹوں سے، طرح طرح کے جانوروں سے بھر جاتی ہے، وہاں جانے میں بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ ایک قانون فطرت ہے۔ دوسرا قانون فطرت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، کلو انائن یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ عالم ہے علم دے گا، بزرگ ہے ولایت اور تقوی کی صفات دے گا، ایک آدمی جاہل ہے جہالت کی بات سکھائے گا، بد اخلاق ہے بد اخلاقی سکھائے گا، اگر اس کے اندر وہ غمگین ہے تو غم کی باتیں کرے گا، اور اگر وہ خوش ہے تو خوشی بانٹے گا۔ ایک قانون ضابطہ یہ ہے۔ تیسرا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم نہ ہو تو وہ کھانا بدبودار ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو ملت اسلامیہ کے زندہ دل اور غیور مسلمانوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہضم کی صلاحیت بھی آج کے ماحول میں اپنے اندر پیدا کیجیے، اس لیے کہ میں نے دیکھا بہت غور کر کے کہ اگر کسی سے کسی کی تعریف ہضم نہ ہو تو وہ تکبر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اگر کسی سے مال و دولت ہضم نہ ہو تو وہ فضول خرچیوں میں اور شیطانی کاموں میں لگ جاتا ہے، اگر کسی سے علم ہضم نہ ہو تو وہ جہالت اور بہت متکبرانہ اور فرقہ ضالہ اور ضال اور مضل خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہضم کرنے کی صلاحیت اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ ان 3 قانون فطرت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اپنی سوچ میں، دل و دماغ میں اچھی فکر کا دانہ ڈالیے، تاکہ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات ملت اسلامیہ میں انتشار کا باعث نہ ہو، بلکہ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا باعث بن سکے۔ دوسرے قانون فطرت کی روشنی میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، بزمردگی سے اور حوصلہ شکنی سے، مایوس ہونے سے اور بکھر جانے سے، ٹوٹ جانے سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان وہی بانٹتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے اندر حوصلہ ہوگا تو آپ حوصلہ بانٹیں گے۔ اس وقت ملت کو حوصلے کی ضرورت ہے۔ دبی ہوئی مظلوموں جیسی بات مت کیجیے، شیر بہادر جیسی بات کیجیے۔ حضرات صحابہ کی یہی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ اور بھائی تیسرے قانون فطرت کے ضابطے سے میں آپ کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جو میٹنگیں ہوں، جو مشورے ہوں، جو لائے عمل ہوں، اللہ کے واسطے قوم کا غدار بن کر
اور چند ٹکوں کی خاطر اس قوم کے رازوں کو نہ بیچیے، قوم کے رازوں کو اور اپنے ان آقاؤں کو نظر نہ کیجیے چند ٹکوں کی خاطر، ورنہ یہ کل قوم قیامت میں اگر تمہارا دامن پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، چاہے اس میں چند ضمیر فروش علماء ہو، جن کو علماء کہنا بھی میں اپنی زبان کی توہین سمجھتا ہوں، ایسے ضمیر فروش اور اپنے وقت کے میر جعفر صادق اور گندی نالی کے کیڑے جن کو دنیا عالم کہتی ہے، لیکن میری نظر میں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں جو آج قوم کے رازوں کو اپنے سیاسی آقاؤں تک پہنچا کر اس قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، چاہے وہ نیم سیاستدان ہو، چاہے وہ محلے کے نیتا ہوں، چاہے کسی بھی لائن کے انسان ہو، اللہ کے واسطے اپنے اندر قومی سطح کے راز اور اپنی میٹنگ کے لائے عمل منصوبہ بندیوں کے راز حل کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو وہ سڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر قومی امانت کا مزاج پیدا نہیں ہوا تو آپ بھی سڑ جائیں گے، اور اللہ کی اس بندوں کو اور اللہ کے اس انسانوں کو اور مخلوق کو بھی آپ بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے اس وقت میں نے پورے ہندوستان کے تمام تنظیموں، تحریکوں، دانشوروں، سیاستدانوں، بدھی جیوی لوگوں اور ہمارے اس ملک کے مظلوم طبقات اور اس ملک کے سیکولر مائنڈ کے لوگوں اور ہندوؤں کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 2 مہینے سے جو احتجاج پورے ملک میں ہو رہا ہے، وہ احتجاج ذرہ برابر بھی گورنمنٹ کے کسی نظام کو تبدیلی کرنے پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت ایسے مومنٹ کی، ایسے جن آندولن کی اور ایسے احتجاج کی، جو احتجاج ملک کی سطح پر ہو، مسلمانوں کی سطح پر نہ ہو۔ اس لیے صرف ایک کام کیجیے، اور وہ کام یہ ہے، آپ اپنی آبادیوں میں اور آپ کی آبادیوں سے ملحقہ جو بھی غیر مسلموں کی، دلتوں کی، آدیواسیوں کی، لنگایتوں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، جو بھی لوگ ہیں ہمارے، ان سب کو ملا کر ایک محلہ کمیٹی قائم کیجیے، محلہ کمیٹی بنائیے، اور اس میں ہر طبقے کا ذی شعور انسان ہو، ہر طبقے کا ہو، نیچے طبقے کا بھی ہو، اوپر طبقے کا بھی، اور وہ اتنی با اثر تنظیم اور اتنی با اثر کمیٹی ہو کہ جب 1 اپریل سے NPR کے نفاذ کے لیے ہمارے ماسٹرز حضرات اور دیگر حکومت کے اہلکار ہمارے دروازوں پر آئے تو وہ کمیٹی اتنی مستحکم ہو چکی ہو کہ کمیٹی سے ہی محلے میں گھسنے کے بعد، اس کو انٹری کرنے کے بعد سب سے پہلے رابطہ کرنا پڑے، اور کسی کے دروازے پر جا کر بیچارہ غریب، دبا کچلا، کمزور، جاہل طبقے کا آدمی جو بیچارہ واقف نہیں ہے کہ کیا ہے، اور وہ سب اپنی وہ دے دے گا معلومات، اور پھر اس کا غلط استعمال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسی معلومات دیں اور وہ معلومات ہمارے ہی خلاف استعمال ہو، یہ ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ آپ ترک دیجیے، جو لوگ آ رہے ہیں ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، وہ حکومت کے اہلکار ہیں، ان کو پانی بھی پلائیے، چائے بھی پلائیے، بٹھائیے، اور صاف کہہ دیجئے بھائی ہمیں آپ کوئی معلومات لے کر ہم سے ہمیں مجبور نہ کریں، شرمندہ نہ کریں۔ ہم نے پورے محلے نے طے کر لیا ہے کہ ہم NPR کا بائیکاٹ کریں گے، اور NPR کا بائیکاٹ اس لیے کریں گے کہ NPR اس وقت میں جس سسٹم سے ہو رہا ہے وہ سسٹم ہمارے ملک کی سنویدھان اور اس کی روح کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہی معلومات ہمارے خلاف کل کو استعمال کی جائیں گی NRC کے لیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایک کمیٹی محلے کی قائم کیجئے، اور جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں، باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بینرز بنائیے، ہر دروازے پہ لگوا دیجئے، اتنے بڑے پیمانے پر اس محنت کو کیجئے کہ جس گلی میں حکومت کا اہلکار پہنچے اس گلی میں اس NPR کی مخالفت کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کی تجویز ہے، جمعیت علماء کی تجویز ہے، یہ ہمارے جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر اور ترجمان حضرت مولانا سجاد نعمانی اور اسی طرح سے ویمن مشرام اور جتنے بھی بڑے بدھی جیوی لوگ ہیں، سیاسی غیر سیاسی، سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس لیے آپ اس میں لگ جائیے، اور ہر ملک ہر ہمارے ملک کے ہر طبقے، ہر ضلع، 500 ضلعوں میں کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی محلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں محلہ کمیٹی NPR سے بچنے کے لیے قائم نہ ہو، اور باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس کیجئے جو حکومت کے اہلکار آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری دشمنی نہ حکومت سے ہے، نہ فوج و پولیس سے ہے، نہ حکومت کے اہلکار سے۔ ہماری جو دشمنی ہے وہ چونکہ یہ ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، تو اس لیے ہم اس کی حفاظت ایسی کریں گے کہ اس کے لیے ہمیں جو چاہے قربانی دینی پڑے ہم اس کے لیے تیار رہیں۔
اللہ ہم سب کو اس ایک فارمولے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ملک میں 1 اپریل سے پہلے یہ کمیٹی گٹھت ہو جائے. اللہ اس منصوبہ بندی کو پورے ملک میں انسانیت کی حفاظت کے لیے استعمال فرمائے.